بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں اسلم صاحب ہاشمی آپ کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم جس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب سے لی گئی ایک نظم ہے۔ علامہ اقبال شاعر ہیں اس کے، اور نظم کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے 2 اشعار کی تشریح کی جائے گی۔ ہر سبق کو پڑھنے سے پہلے کچھ تدریسی مقاصد ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سبق کی تدریس اور تفہیم میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی اس سبق کے جو تدریسی مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے تصور خودی کی پہچان کرنا۔ نمبر 2، دین اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اہمیت کا شعور حاصل کرنا۔ اور نمبر 3، علامہ اقبال کی شاعری میں دیے گئے پیغام کو سمجھنا۔ اس کے بعد ہم نظم کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے نظم کے اشعار کی بلند خوانی ہوگی، اس کے بعد ہم تشریح کا عمل شروع کریں گے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ 2 شعر ہیں جن کی آج ہم نے تشریح کرنی ہے، اور آپ اس کو غور سے سنیں گے اور پھر اپنی کاپیوں پر نوٹ کرنی ہے۔ پہلا شعر میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں بتائے دیتا ہوں۔ خودی ایک ایسا لفظ اقبال کی شاعری میں استعمال ہوا ہے کہ جس کو ایک اصطلاح کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ یوں کہیے کہ اقبال کی تمام شاعری کی بنیاد ہی اس کے تصور خودی پر ہے۔ خودی کا معنی کیا ہے؟ اپنی ذات کی پہچان، اپنے نفس کی معرفت، یعنی اپنے ذات کو جاننا، اپنے مقام و مرتبے کو پہچاننا کہ انسان کون ہے، اس کا رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب جب انسان معلوم کر لیتا ہے تو وہ اپنی خودی سے، اپنی ذات سے، اپنی روح کی حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر میں لفظ آیا سر نہاں۔ سر فارسی کا لفظ ہے۔ سر کے معنی راز اور نہاں کے معنی چھپا ہوا۔ سر نہاں یعنی چھپا ہوا راز۔ تیغ کا ایک لفظ آیا۔ تیغ تلوار کو کہتے ہیں، شمشیر کو کہتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ فساں۔ فساں سان کو کہتے ہیں۔ سان کیا ہوتی ہے؟ ایک آلہ ہوتا ہے جس سے تلوار یا خنجر کی دھار کو تیز کرتے ہیں۔ تو تلوار کی دھار کو تیز کرنے والا آلہ سان یا فساں کہلاتا ہے۔ اب تشریح کی طرف
خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خودی یعنی اپنی ذات کی معرفت، اپنی ذات کا بھید یا راز اگر انسان جاننا چاہے تو وہ راز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں چھپا ہوا ہے۔ اگر انسان اپنی پہچان کرنا چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ کی حقیقی روح کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ توحید کے بغیر نہ تو اس کو اپنی خودی کی حقیقت معلوم ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنی خودی سے آشنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اقبال کے نزدیک اگر انسان اپنی ذات اور اپنی ذات کے اندر موجود خصوصیات سے آگاہ ہونا چاہتا ہے تو وہ مکمل طور پر توحید پرست بن جائے۔ توحید پرست انسان دنیا کے تمام طاقتور انسانوں کا خوف دل سے نکال کر صرف ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ رب کے سامنے جھکنا ہی اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ یہی قربت خدا بندی خودی کی تکمیل کے مقام پر ہوتی ہے۔ اسی مقام پر جب انسان اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے تو اسی مقام پر اس کی خودی کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی اسے اپنی ذات کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، اسے اپنی روح اور اپنی شخصیت کے جو مقام ہے اس سے وہ واقف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خودی کا راز جو ہے وہ لا الہ میں چھپا ہوا ہے۔ خودی اسی وقت ہی ہم پر آشکار ہو سکتی ہے جب ہم مکمل طور پر کلمہ طیبہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ دوسرا مصرع عزیز طلبہ اسی شعر کا کہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ جیسا کہ تلوار اور تیغ تلوار کو اور فساں تلوار کو تیز کرنے والے آلے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اقبال نے خودی کو تیغ کے ساتھ، یہاں اقبال نے خودی کو تیغ یعنی تلوار کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کو جو کہ کلمہ توحید ہے اس کو فساں قرار دیا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے اس تلوار کو یعنی انسان کے وجود کے جسم کو ایسے چمکاتا ہے جیسے سان جو ہے تلوار پر رگڑی جائے تو چمکدار ہو جاتی ہے۔ ہاں، سان کے بغیر یعنی اس آلے کے بغیر تلوار کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ سوائے ایک لوہے کے ٹکڑے کے اور کچھ بھی نہیں۔ سان کے ساتھ ہی اس آلے کے ساتھ ہی تلوار کا منہ جب رگڑتے ہیں، اس کو تیز دھار کیا جاتا ہے تو پھر وہ دشمن پر کارگر ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کا وجود بھی کلمہ طیبہ کے ساتھ ہی روشن ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں وہ جلوہ گر ہوتی ہیں۔ توحید سے اگر دور رہے تو اس انسان کی مثال ایک کند تلوار کی طرح ہے کہ جو تلوار ہونے کے باوجود بھی اپنا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ زنگ آلود اور کند تلوار سے کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اپنی خودی کی تلوار کو لا الہ الا اللہ کی شان سے تیز کرنے کی ضرورت ہے، یعنی انسان کا وجود
اعلیٰ دنیا میں اعلیٰ و عرفہ، یعنی انسان کا وجود دنیا میں اعلیٰ و عرفہ مقام اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، ورنہ اس کا وجود کند تلوار کی طرح بیکار اور ناکارہ ہوتا ہے۔ دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اس میں مشکل جو الفاظ ہیں ان کے میں معنی بتائے دیتا ہوں۔ دور، زمانہ، عہد۔ براہیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وہ پیغمبر خدا جنہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ اور خود کو خدا کہلوانے والے نمرود کا مقابلہ کیا اور اس کی بت پرستی کے سارے نظام کو پاش پاش کر دیا۔ صنم کدا، صنم بت کو کہتے ہیں، کدا خانہ یا گھر۔ صنم کدا کا معنی ہوا بت خانہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال نے شعر میں تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ تلمیح سے مراد ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کہ جس کے ذریعے سے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ شعر پڑھنے کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور صنم کدا کے جو الفاظ ہیں اس شعر میں، وہ بطور تلمیح کے استعمال ہوئے ہیں کہ ان لفظوں کو پڑھتے ہی ہمارا فوراً ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی طرف چلا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع ملتے ہی شہر کے بت کدے کے تمام بتوں کو کلہاڑے کے ساتھ توڑ پھوڑ دیا اور پھر اپنا کلہاڑا اس بت خانے کے سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اقبال اس تلمیح کے ذریعے اپنے دور کی رودات سنانا چاہتے ہیں۔ اقبال اس تلمیح کے ذریعے اپنے دور کی رودات سنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عہد حاضر بھی نمرود کے زمانے کی طرح توحید کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ یہ بت پرستی ضروری نہیں کہ اس دور کے مشابہ ہو، کہ اس دور میں جیسے پتھر کے خداؤں کو پوجا جاتا تھا، آج ہم نے اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی دنیا کی چیزوں کو بت بنا لیا ہے اور ان کے طلب میں ایسے دیوانے ہوئے جاتے ہیں جیسے بت پرست بت کے سامنے جو ہے بے خود و بے نیاز ہو جاتا تھا۔ یہ بت کفر، شرک، مادہ پرستی، رنگ و نسل، شہرت اور اس دور کی تمام برائیاں جو ہیں وہ بتوں کی ہی مثال ہے۔ یہ بت پرستی سے کیا مراد ہے کہ آج کے دور میں کفر، شرک، مادہ پرستی، رنگ و نسل، شہرت اور اس دور کی بے شمار برائیاں، یہ سب کی سب بتوں ہی کی مانند ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے سارے تصورات کو ختم کر دیا تھا
آج بھی امت مسلمہ میں اسی طرح کا کوئی ایک بت شکن مرد مجاہد آئے، آج بھی امت مسلمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی کسی عظیم شخصیت کی ضرورت ہے جو اس سنت ابراہیمی کو ادا کرے اور اس جہان کو جو بت کدہ بن چکا ہے اسے بت پرستی سے نجات دلا کر توحید کو قائم کرے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے 2 اشعار کی تشریح بیان کی گئی، اس کو آپ غور سے سنیں اور اپنی کاپیوں پر نوٹ کرنا ہے۔ آخر میں 2 سوالات اسی سبق میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ساتھ ان کے جواب بھی پیش کروں گا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تاکہ اس کی پھر سے دہرائی ہو سکے۔ پہلا سوال ہے کہ مرد مومن کی خودی کا راز کس میں پوشیدہ ہے؟ مسلمان، مرد مومن سے مراد سچا مسلمان، کہ ایک سچے مسلمان کی خودی کا راز کس میں پوشیدہ، یعنی ایک مسلمان کو اپنی خودی، اپنی ذات کی حقیقت کس طرح معلوم ہو سکتی ہے۔ اور وہ ہم پہلے ہی مصرعے میں ہم نے پڑھا کہ ایک مرد مومن کی خودی کا راز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ میں ہے، کہ وہ اپنے آپ کو جب خدا کے آگے جھکا دیتا ہے تو پھر دنیا کے خداؤں کا خوف بھی اس سے نکل جاتا ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے آگے جھکاتا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسی طرح ایک اور سوال اس سارے سبق میں سے یہ بھی سامنے آتا ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دور سے مراد علامہ اقبال کا وہ دور جو غلامی کا دور تھا اور جس میں نہ صرف بر صغیر بلکہ تمام مسلم دنیا کے ممالک جو تھے وہ سامراجی طاقتوں کے غلام بنے ہوئے تھے۔ تو اس دور میں پوری اسلامی دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہ تھی کہ جو مسلمانوں کو غلامی سے نجات دلا سکتی۔ تو اس لیے اس میں اقبال نے یہی خواہش کی ہے، یا اللہ امت مسلمہ میں کوئی ایسی عظیم شخصیت بھیج جو حضرت ابراہیم کی طرح ثابت ہو اور پوری اسلامی دنیا کی قیادت سنبھالے اور ان کو غیر ملکی سامراجی طاقتوں کی غلامی سے آزادی دلائے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا تشریح کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ تو جو کچھ سنا ہے ان 2 اشعار کی جو ہے تشریح آپ نے اپنی کاپیوں پر نوٹ کرنی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب انشاءاللہ پھر کسی اور سبق کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔